الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے اپنے ریمائنڈر دین اور دنیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ رب العالمین اس عبادت کے ایام میں جو لوگ جستجو کرتے ہیں اس کے اندر ایک اہم فریضت کو بھی غائب کر دیتے ہیں بعض لوگ، کبھی جاننے میں کبھی انجانے میں، اور وہ معاملہ فرضی طور پر اللہ نے فیصلہ کر چکے ہیں، مگر بندوں نے اس فیصلے کو اس طریقے سے نہیں مانا جتنی اس کی فرضیت اور اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کو معلوم قضات نامہ کس کو کہتے ہیں؟ ججمنٹ جہاں پر فائنل ہوتا ہے وہ قضات نامہ یعنی کورٹ جو فائنل ڈیسیجن دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ اٹل اور آرڈر ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی بندگی اور عبادت نہ کیا جائے سوائے اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملاوٹ میں نہ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ جتا رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، نہ کہ صرف اطاعت گزاری۔ احسان مطلب کہ اگر ایک چیز مانگے تو 10 خدمات دے، اور کوئی چیز مانگنے سے پہلے ہی ان کی رغبت کو پہچان کر وہ چیز کو ادا کرنا، اس کو فرما برداری اہل علم کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ کچھ حکم دے کر آپ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو یا یہ دلاؤ یا یہ فلان چیز کرو تو اس کو اطاعت گزاری کہتے ہیں۔ اور فرما برداری اور اطاعت گزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اگر کوئی شخص اس حکم کو آسانی سے لیتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت عجیب و غریب نقطہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نقطہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام جو قرآن مجید میں آیا ہے عربی زبان سے ہے، اور عربی زبان میں آپ پورے الفابیٹ دیکھ لیجئے، الف با تا ثا پورے آخری تک۔ اس حروف ہجا میں آپ کو معلوم اس میں کچھ لائٹ ویٹ بھی ہے، کچھ ہیوی ویٹ بھی ہے، اور سب سے لائٹ ویٹ الفابیٹ اس میں کیا ہے؟ کون سا حرف ہے جانتے ہیں؟ فا۔ ہونٹوں کے باہر کا باہر نکل جاتا، اس کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فا بس باہر سے پھونک دیے۔ اور سب سے ہیوی ویٹ الفابیٹ طا، منہ بھر کے ایسا ساؤنڈ دیتا ہے، سب سے بڑا وزن۔ اب اس سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ آپ ذرا شارٹ کٹ میں آئیے، چلے ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، آپ ماں باپ کے ساتھ احسان کیجئے، اور جب وہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، دونوں اگر زندہ پائے جائے آپ کے ساتھ یا ایک مل جائے دونوں میں سے، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے یہ سب سے لائٹ ویٹ الفابیٹ ہے نا، یہ اف، بیزارگی کا لفظ، بیزارگی کا چہرہ، بیزارگی کی آواز، یہ ان کو سنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کرے سختی کے ساتھ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکی اور بدتمیزی سے پیش آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا وجود ان کے سبب سے ہوا ہے، یعنی کہ یہ لوگ نہیں ہوتے تو آپ بھی نہیں ہوتے تھے، آپ یہ احسان ماننا چاہیے۔ پھر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت بڑا کرم اور احسان کی باتیں اور اچھے انداز سے پیش آئیے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ مال، منصب، عہدہ، دولت، اولاد، جو کچھ بھی دیا ہے جس میں آپ کی بڑائی ہو رہی ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دیے، جس پر سے آپ اڑتے تھے سب کے سامنے، یہ یہاں چلنے والا معاملہ نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے آپ کو منکسر رکھے، ان کے سامنے اپنا بڑا اور گھمنڈ اور اپنا دبدبہ اور زور اور اونچا پن مت دکھائیے، یہ آپ پر بھی
یہ سلوک کر سکتے تھے جب سے آپ پیدا ہوئے کمزور ضعیف، اور آپ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے یہ لوگ ہی تھے آپ کے پہلے۔ اگر یہ لوگ آپ کی صحیح دیکھ بھال ہی نہیں کرتے تو آپ آج تک یہاں تک نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو سوچئے کہ ان کی احسان فراموشی نہیں بلکہ ان کی فرما برداری اور احسان کے ساتھ معاملہ پیش کرنا ہے۔ پھر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو ان کے سامنے منکسر کیجئے، اکڑ اور گھمنڈ اور اونچا پن یہ ہرگز ماں باپ کے سامنے مت دکھائیے۔ آپ اپنی اوقات جانیے ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما دے جیسے لوگ نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ کہنے کا مقصد کہ اگر یہ نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں، آج ماں باپ کے ساتھ اف تو کیا اس سے زیادہ بھی جھڑکی جواب، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، باز تو گھروں سے بھی نکال دیتے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سی اخلاق ہے، کون سا ایمان ہے آپ کا؟ جب اللہ کے بندے ہیں تو پوری طرح بندگی کیجئے اور ان کا حق ادا کیجئے، ان کی عزت وقار اور ادب و احترام کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم مانیں گے پھر اللہ کے ساتھ دوسرے حکم کو ٹلا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری اور حسن اطاعت گزاری اور ان کی رضا اور ان کی دعائیں زندگی بھر لیتے رہے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔